یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی کہ اللہ تعالی نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی۔ خود قرآن میں بیان کہ یہ نبی اپنی خواہش سے اپنے ہونٹ نہیں ہلاتا، جب بھی اس کے ہونٹ ہلتے ہیں کیا مطلب ہماری وحی ہوتی ہے۔ وہ لب مبارک جس کے لیے ہلے، وہ ہاتھ مبارک جس کے لیے اٹھے، میں نے اپنی زبان میں کہا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کے لیے فرمائیں اور کون کون سی دعائیں تعلیم فرمائیں، ان کا بیان اگر کریں تو بہت وقت چاہیے، مختصراً بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب، مکہ مکرمہ کا مشہور نوجوان، با اثر نوجوان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی، اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ باقی سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم مراد ہیں، کیونکہ انہیں مانگا، یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے اپنے لیے دعائیں کرواتے ہیں۔ آپ نے بیان سنے، جنگوں میں غزوات کے موقع پر صحابہ آئے، حضور دعا کیجئے، چنانچہ حضرت علی کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ علی کی مدد فرما عمر بن عبد ود کے مقابلے میں۔ اسی طرح حضرت علی کو جب بھیجا تھا یمن کی طرف تو انہوں نے کہا میں بڑے بڑے سرداروں شیخوں کی طرف جا رہا ہوں، میری زبان پتہ نہیں ان کے سامنے پوری طرح چلے یا نہ چلے، میں نوجوان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ اقدس پر ہاتھ مار کے یہ دعا فرمائی، اے اللہ علی کے دل کو ہدایت اور اس کی زبان کو پختگی عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ مفسر قرآن ان کا لقب ہے، بڑی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ ان کے مال میں بھی اولاد میں بھی برکت فرما۔ سب کے باغوں میں سال میں ایک بار فصل ہوتی تھی، ان کے ہاں 2 بار ہوتی تھی۔ ان کی زندگی میں ان کی اولاد پوتے وغیرہ ملا کے 100 تک پہنچ گئے۔ جس کے لیے جو دعا فرمائی اس کا ظہور ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے اتنی برکت مل گئی ہے کہ میں پتھر بھی اٹھاؤں گا تو نیچے سے سونا نکل آئے گا۔ برکت دیکھیے۔
اور سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون آیا دعائیں کروا رہے ہیں. اگر وہ میں نے کہا تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مجھے مستجاب الدعوات بننا ہے، یعنی میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں جو میں دعا کروں وہ قبول ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر ہم میں سے ہر ایک کی ہر دعا قبول ہو جائے تو ہماری تو زندگی برباد ہو جائے، کیونکہ موڈ، جذبات، کبھی غصہ، کبھی کیفیت، اچانک کہہ دیتے ہیں، یا کوئی چیز ایسی وقتی طور پر اچھی لگتی مانگتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں پتہ نہیں اگر مل جاتی تو کیا ہو جاتا. اور قیامت کے دن بندے کو بہت ساری نعمتیں دی جائیں گی بے پناہ. وہ حیران ہوگا کہ میں نے تو کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی، یہ نعمتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو بتایا جائے گا یہ تیری ان دعاؤں کا بدل ہے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی. تو بندہ کہے گا یا اللہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے سب کچھ ہی آج مل جاتا. تو ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں، کبھی کبھی توجہ نہیں کرتے. اور وہ لوگ بعض ہوتے ہیں ان کی دعا بڑی جلدی ہو جاتی ہے قبول، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں. یاد رہے اللہ کی بارگاہ میں کون پسندیدہ ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہاں قرائن اور حالات بتاتے ہیں، مگر ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہتے ہیں حضور مجھے مستجاب الدعوات بننا ہے، ہر دعا میری قبول ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی غذا کو پاک رکھنا، ایسا ہی ہوگا. جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مانگا جا رہا ہے وہ مل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تاکید فرمائی؟ رزق حلال، پاک غذا. پتہ چلا لقمہ حرام یا مشتبہ ڈاؤٹ فل کوئی بھی اگر لقمہ بائٹ آپ کے حلق سے نیچے اترا تو برکت اثر چلا جائے گا. اپنی غذا کو پاک رکھیے، اپنی کمائی پاک رکھیے. مال حرام رفت بجائے حرام بود، بڑی پرانی کہاوت. ایزی منی کم ایزی گوز. اور پھر ساتھ بلائیں کتنی اور اس کے اثرات کتنے. اپنا رزق پاک رکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے لیے بھی دعا فرمائی، حسنین کریمین کے لیے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی یا اللہ ان کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. اندازہ کیجئے کتنی بڑی خوشخبری بھی اور کتنی بڑی دعا بھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری دعائیں مقبول ہیں. ان کی کسی دعا کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ قبول نہیں ہے، ایسا نہیں. حقوق اللہ کی معافی کی دعا کی، میدان عرفات میں قبول ہوئی. مزدلفہ میں آ کے حقوق العباد کے لیے بھی دعا کی، وہ بھی قبول ہوئی. میرے نبی کی کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ جو مانگا. اور پھر کمال کی بات، ساری رات روتے ہیں، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، آنسو بہاتے ہیں. کس کے لیے؟ وہ تو معصوموں کے سردار اللہ کے حبیب. وہ روئے ہم غلاموں کے لیے، اپنی امت کے لیے. دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں یاد کیا. قاب قوسین کی منزلوں میں اللہ کے قرب خاص میں گئے، ہمیں یاد کیا. قبر میں اتارا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل یا قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وہ کہتے ہیں جی چاہا کہ ایک مرتبہ پھر زیارت کروں. چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ہونٹ مبارک ہلتے نظر آئے. کان قریب کیا تو یہی فرما رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی. اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے. آج اگر ہم ان کا میلاد مناتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان پر کوئی احسان نہیں کرتے. ہم اپنی جھولیاں بھرتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں.
ہمیں دعائیں بھی تعلیم فرمائی، یہ دعا کرو۔ بلکہ آپ یوں دعا کیا کیجئے، میں آسان دعا بتاؤں، جب بھی ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ تیرے حبیب نے جو تجھ سے مانگا وہ مانگتے ہیں، جس سے انہوں نے بچنا چاہا اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ مختصر سے جملے میں ساری بات ہو جائے، اور پھر وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ان کے الفاظ کی برکت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ وہ ان کے الفاظ ہیں، ضرور قبول ہوں گے، اور قرآن میں تو دعاؤں کا بیان، نبیوں کے الفاظ، وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ مدینہ منورہ آئے، لوگ اس کا پرانا نام لیتے ہیں، اس کو لوگ کہتے تھے جو وہاں جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائی، یا اللہ مدینے میں مکہ مکرمہ سے دگنی بلکہ چوگنی برکتیں رکھ دے، اور یہاں کی بلائیں وادی جوفا میں ڈال دے۔ وہی جگہ جس کو لوگ برا کہتے تھے وہ رحمت کا خزینہ بن گیا۔ یہ دعا بھی آپ نے سنی۔ اسی طرح انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے دعا فرمائی۔ عامر بکائی کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی، حضور آپ کے چھونے سے، مس کرنے سے میں برکت حاصل کرتا ہوں، میرے بیٹے کے چہرے پہ بھی اپنا ہاتھ لگا دیجئے، اندازہ کیجئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ ایک صحابی کو حضور نے ہاتھ لگایا تھا، اس کا نشان تھا ماتھے پہ۔ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا نا تو کہتے بسم اللہ وعلی اثر ید رسول اللہ، اور وہاں پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا وہاں ہاتھ لگا کے بیمار پر ہاتھ لگاتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کس کس کے لیے، کسی کے لیے برکت کی دعا کاروبار میں، مال میں، اولاد میں، بلکہ ایک یہودی کو دعا دی، فرمایا اللہم جمل ہو، اللہ تجھے خوبصورت کر دے۔ 90 سال کی عمر ہو گئی، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کی اتنی عمر ہے، جوان لگتا تھا۔ بال تراشنے والا یا اونٹنی کو باندھنے والا یہودی تھا، دعا دے دی اس کو، دعا ایسی لگی کہ بیڑے پار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کو دعاؤں میں یاد رکھا، اور ہمیں دعاؤں کی تعلیم بھی فرمائی۔ دعا کیسے کرنی چاہیے؟ یہ دعا عاجزی سے کرنی چاہیے، اور فرمایا اللہ کی پہلے تعریف کرو۔ ایک شخص آیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، دعا کرنی شروع کر دی، فرمایا پہلے اللہ کی تعریف کر۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں، سارے نام پاک، سارے بڑے نام، اچھے نام، ان سے ان کو پکار، اس کی تعریف کر، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلا۔ بدر میں جیسا کہ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ 313 اگر نہ بچے تو زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور دعا کرتے کرتے ہاتھ اتنے بلند ہو جاتے تھے کہ دوش مبارک کاندھوں پر جو چادر ہوتی تھی نیچے گر جاتی تھی۔ ہاتھ اٹھانے چاہیے، پھیلانے چاہیے، اور دعا کا قبلہ ہتھیلی آسمان ہوتا ہے، آسمان کی طرف ہتھیلیاں کر کے عاجزی سے، اور فرمایا دعا کرتے ہوئے رویا کرو، رونا نہ آئے، رونے جیسا منہ بنا لیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سجدہ میں دعا فرماتے ہیں، ساری رات 3 دن دعا فرمائی امت کے لیے۔ خیبر میں حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا، دعا فرمائی، اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی ان کو دے گزران کے مطابق، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اتنا ہی رزق ملے کہ ان کا گزارا ہو۔ اپنی اولاد کو صدقہ نہیں کھانے دیا۔ کھجور آئی تھی صدقے کی، حضرت امام حسن بچے تھے چھوٹے سے اس وقت، عمر کے لحاظ سے ظاہری طور پر، منہ میں وہ کھجور رکھ لی، حضور نے ان کے منہ سے نکال لی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دین کو نبی نے اپنے خاندان کے لیے بنایا، آج کل جیسا دوسرے لوگوں کے ہاں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہو کر اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے دعا فرمائی، غلاموں کے لیے دعا فرمائی، امت کے لیے دعا فرمائی۔ وہ نبی، وہ رسول، وہ اللہ کے حبیب کریم
جن کے لیے ہم سب کہتے ہیں کہ آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر کچھ کر کے آئیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ رب کریم جو ہمارا معبود ہے، وہ حی و قیوم، وہ رحمان و رحیم، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما، یا اللہ یا کریم یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم۔ تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کر کے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کے صدقے ہم سب کی خطائیں معاف فرما، ہماری عبادتیں قبول فرما، ہم سے جو لغزشیں خطائیں ہو جاتی ہیں اپنے فضل سے معاف فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں رسوائی سے، ذلت سے، برائی سے، زوال نعمت سے، آفات سے، بلیات سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، پکا، اچھا فرما بردار غلام بنا دے، ان کی سنتوں کا پابند بنا دے، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ الہی ہمارے وطن کو استحکام عطا فرما، قوت عطا فرما، ترقی عطا فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد فرما، عالم اسلام کو اتحاد، اتفاق، غلبہ، فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اور التجا کرتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو جنت میں داخل فرما، ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما، ہماری دعا مقبول فرما، ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔